الخصائص الکبریٰ کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک چچا ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ایک معجزے کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ حضرت عباس نے نبی کریم علیہ السلام کا ایک معجزہ دیکھا، اس معجزے کی وجہ سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ویسے کتنی کمال کی بات ہے، اللہ کے نبی کا ایک معجزہ دیکھا، کافر تھے تب، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک معجزہ دیکھا تو اس معجزے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان پکا ہو گیا۔ آج اگر کوئی کلمہ پڑھ کر بھی سینکڑوں معجزے اس کے سامنے بخاری شریف کے حوالے سے، مسلم شریف کے حوالے سے، درجنوں کتابوں کے حوالے سے سامنے ہوں، پھر بھی کہے کہ نہیں ہمارے جیسے تھے اور تمہارے جیسے تھے، اتنے معجزے دیکھ کر بھی اپنے جیسا کہتا پھرے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ تیرے کلمہ پڑھے کا اعتبار ہی کتنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کا ایک معجزہ دیکھا تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں رأیتک فی المہد، یا رسول اللہ جب ابھی آپ کا بچپنا تھا، آپ پنگھوڑے میں لیٹا کرتے تھے، جس کو ہم پنجابی میں چلونگی کہتے ہیں، بچے کو سلانے کے لیے عورتیں چارپائی کے ساتھ باندھتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، اس وقت میں نے آپ کو دیکھا تناغل قمرا، یا رسول اللہ آپ چاند کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہے، کسی مولوی کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ سن کر کان جھاڑ کے چلے جائیں کہ نہیں جی مولویوں کی بات ہے، ہم اپنے مولوی کی بات مانیں گے۔ میں کسی مولوی کی بات نہیں، میں حضرت عباس کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ اور یہ حضرت عباس پتہ ہے کون ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے پڑھی ہے، حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے بارش مانگا کرتے تھے، مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب آمنہ کے لال دنیا سے پردہ فرما گئے، نبی کریم علیہ السلام تہہ مزار تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے اوپر ایک مرتبہ خشک سالی کا زمانہ آ گیا، جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ہے، صحابہ پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ میٹنگ ہوئی، مشورہ یہ طے پایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو لے آؤ، ان کا وسیلہ پیش کرو، شاید اللہ کرم فرما دے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت عباس کو بلایا، ان کو سامنے کھڑا کر کے اللہ سے دعا مانگی گئی، یا اللہ پہلے تو ہم تیرے نبی کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگا کرتے تھے، اب چونکہ نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے، ہمارے پاس نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بارش عطا فرما۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی تھی۔ اتنے جلیل القدر صحابی اب اپنا عقیدہ اس انداز میں بیان کرتے ہیں،
کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو دیکھا آپ پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور چاند کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے فَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ پنگھوڑے میں لیٹے آپ چاند کو اشارہ کرتے تھے اور معاملہ کیا بنتا تھا آقا فَحَيْسُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَعْلَى سبحان آقا پنگھوڑے میں لیٹے آپ جس طرف اشارہ کرتے تھے آپ کی انگلی کے اشارے کے ساتھ چاند بھی ادھر چلا جایا کرتا تھا یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے بچپنے کا زمانہ جس زمانے میں ہمارے بچے اگر جب تک روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی ہمارے بچوں کو پاکی پلیدی کی خبر نہیں ہوتی اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت کا یہ واقعہ ہے اور صحابی بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہے ہیں جب کریم آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا پنگھوڑے میں لیتے ہوئے آپ انگلی سے اشارہ کرتے تھے جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند بھی ادھر چلا جایا کرتا تھا آقا یہ کیا معاملہ تھا جس وقت حضرت عباس نے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام